ہم نہیں کچھ بولتے اس میں، لیکن جب دور امن و امان آ جائے، جب دور سکون آ جائے، جب ایسا زمانہ آ جائے کہ آپ کو سینکڑوں طرح کے پروٹیکشن حاصل ہیں، اب تو سچی بات منہ سے نکالیے۔ اب تو کہیے کہ اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب تو کہیے رسول کی آل کے ساتھ زیادتی ہوئی، اب تو کہیے وہ لوگ بہکے ہوئے تھے جنہوں نے آل رسول کو ستایا۔ اور اگر اب بھی کچھ کہنے سے باز آ رہے ہیں اور کچھ ریزرویشنز ہیں، کچھ ہیزیٹیشن ہے، کچھ زبان میں لکنت ہے، تو اب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ کہیں یہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ تو نہیں ہے مشین۔ آپ سوچیے، آپ سوچیے کہ یہ کیا ہے۔ بھلا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل میں نہ ملاؤ، حق کو باطل میں نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے ہر چیز سے واقفیت کے بعد سچائیاں چھپائی جا رہی ہیں۔ لوگ آل رسول کے خلاف، حسن کے ہوتے ہوئے ابو سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت، حسین کے ہوتے ہوئے لوگ یزید کے ساتھ، آل رسول کے ہوتے ہوئے آل امیہ تخت اقتدار پر، اور اس کے بعد عالم اسلام چپ، نہ کوئی صحابی بولتا ہے، نہ کوئی حافظ بولتا ہے، نہ کوئی حاجی بولتا ہے، نہ کوئی نمازی بولتا ہے، نہ کوئی روزہ دار بولتا ہے، سب خاموش ہیں۔ رسول نے جو اسلامی قیادت بحکم خدا غدیر خم میں مولا علی کے حوالے کی تھی، من کنت مولا و فہذا علی مولا کہتے، وہ کیا چیز تھی؟ لوگوں نے رسول کی نیت پر شبہ کیا اور سمجھے اپنے بھائی کو حکومت دے کے جا رہے ہیں، اپنے بھائی کو دولت دے کے جا رہے ہیں، اپنے بھائی کو عیش و عشرت کی نوید دے کے جا رہے ہیں، ہم یہ دولت نہیں ملنے دیں گے، ہم یہ اقتدار نہیں ملنے دیں گے۔ انہوں نے رسول کی نیت پر شبہ کیا۔ رسول اپنے بھائی کو بحکم خدا قیادت اسلامی دے کے جا رہے تھے۔ قیادت اسلامی میں زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے، قیادت اسلامی میں گھر جلوانا پڑتا ہے، قیادت اسلامی میں بچے ذبح کروانا پڑتے ہیں، قیادت اسلامی میں سر پر تلوار کھانا پڑتی ہے، قیادت اسلامی میں گلے کٹوانا پڑتے ہیں۔ رسول جانتے تھے کہ ہر خاندان میں اتنا کلیجہ نہیں ہے کہ یہ سب کرے۔ ہر ایک کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس طریقے سے قربانیاں دے۔ یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، لہذا ہمارے گھر والے قربانی دیں گے۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو یہ نہ ہونے دیں گے۔ تو علی کو جو قیادت اسلامی مل رہی تھی تو کیا مل رہا تھا؟ علی کو کچھ نہیں مل رہا تھا، ہم کو مل رہا تھا۔ علی کو کوئی فائدہ ہماری وجہ سے نہیں تھا۔ علی جیسا اسکالر اور علی جیسا عالم چند جاہل عربوں کو لے کے کیا کرتا؟ یہ چوپایوں کی بھیڑ لے کے علی کو کیا فائدہ پہنچتا؟ فائدہ ہم کو ملتا کہ ہمارا جہل علی کی وجہ سے دور ہوتا، ہماری بزدلی علی کی وجہ سے دور ہوتی، ہماری ناسمجھی علی کی وجہ سے دور ہوتی، ہماری خطائیں علی کی وجہ سے دور ہوتی۔ لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا،
چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، بہترین کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے چھوڑ دے آدمی۔ قرآن تو ہے مسلمانوں کے پاس، کیا کوئی قرآن سے بڑھ کے کتاب ہو سکتی ہے؟ تصور ہے کوئی آپ کے دماغ میں قرآن سے بڑھ کے بھی کوئی کتاب لکھی جائے گی؟ تو خالی علی کو نہیں چھوڑا ہے، قرآن کو بھی چھوڑا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو قرآن ہی میں آیت پڑھیے، رسول اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پالنے والے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج لوگ مسلمانوں کی بربادی کے اسباب ڈھونڈ رہے ہیں۔ آج مسلمان سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا راز ہے جو ہم برباد ہیں؟ برباد اس لیے ہیں کہ آپ نے قرآن چھوڑ دیا، اور قرآن چھوڑا اس لیے کہ قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ جو قرآن کی تھی اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش کو تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو، کوئی خوش کو تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو ہے تو نکالیے، کوڈ ہے، ڈی کوڈ کرنا جانتے ہی نہیں۔ ڈی کوڈ کرنا جانتے ہی نہیں۔ اچھا قرآن آپ سے بات نہیں کرے گا اس لیے کہ اپنا جیسا ہو تو بولے، ایسے ویسوں سے وہ بات ہی نہیں کرتا۔ قرآن رکھا ہوا ہے، میں اکثر و بیشتر میری پرانی مثال ہے، نئی نہیں ہے، مگر دوہرا دوں کہ مسلمان کی حالت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تجوری جو بند ہے اور لاکھ لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، وہ رکھی ہوئی ہے، اور یہ اس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس میں اتنی دولت ہے کہ ہم امریکہ یورپ سب خرید سکتے ہیں، پورا یونائٹڈ اسٹیٹ خرید لیں، پورا یو کے خرید لیں، پورا یورپ خرید لیں، اور اربوں کے سارے تیل کے چشمے خرید لیں۔ اتنے بڑے بڑے ڈائمنڈ ہیں اس میں، اتنے بڑے بڑے یاقوت، روبی، ایسا گولڈ ہے اس میں، دنیا میں ویسا گولڈ کہیں پایا نہیں جاتا۔ ہمارا سویرے سے چائے نہیں پیے، ایک چائے پلواؤ۔ ایک طرف دولت مندی کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا خریدنے کا دمخم ہے، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ چائے مانگ کے پی رہے ہیں، بیڑی مانگ کے پی رہے ہیں۔ یہ ہے کیا چکر صاحب، ہمیں سمجھائیے یہ کیا مصیبت ہے؟ مانگ مانگ کے چائے پی جا رہی ہے، مانگ مانگ کے بیڑی پی جا رہی ہے، اور بیمار پڑ گئے ہیں تو کوئی علاج کر دے، پیسے نہیں جو علاج کر سکے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، فقیر ہے ہمارے۔ یہ سانحہ کیا ہوا؟ بس آج اسی سانحے کے اوپر بیان تمام ہوگا، کل آگے بڑھے گا بیان۔ یہ سانحہ کیا ہوا آخر کہ جو یہ سب ہوا؟ یہ تجوری بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، اور اس تجوری کے محافظ جن کے پاس اس کی کنجیاں تھیں وہ بھی اللہ نے بھیجے تھے، لیکن جس کے ذریعے تجوری اور کنجیاں آئیں اس نے جب ان کو یہ تجوری دی تو یہ بوکھلاہٹ میں تجوری لے کے بھاگ آئے۔
تو بھیا یہ سانحہ ہو گیا کہ تجوری لے کے بھاگ آئے، اور جو لایا تھا وہ کہتا رہا کنجیاں لیتے جاؤ، تو ان کا ہمیں تجوری کافی ہے، کنجیوں کی ضرورت نہیں۔